تو یہاں پر فائدہ نمبر 5 میں حضرت مصنف نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ 2 باتیں کون سی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ بے پرواہی کی بات ہے کہ تجوید میں کوشش ہی نہ کرے. ایک تو کیا ہے، یہ ہمارے لیے بے پرواہی کی بات ہے کہ ہم تجوید میں کوشش ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم کوشش کریں یعنی پھر کیا ہوگا، پھر اسی طرح یہ بھی پھر زیادتی کی بات ہے کہ تھوڑے سے قاعدے یاد کر کے اپنے آپ کو کامل اور دوسروں کو حقیر جاننے لگے، حتیٰ کہ دوسروں کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھے. ٹھیک ہے، ایک تو کیا ہے، جس طرح یہ بے پرواہی کی بات ہے کہ ہم تجوید کو بالکل نہ سیکھیں، اور اگر سیکھیں تو مخارج اور صفات سیکھ کر اپنے حرفوں کو ٹھیک کر کے پھر ہم دوسروں کو حقیر جاننے لگ جائیں اور اپنے آپ کو کامل سمجھنے کہ ہم بہت بڑے قاری بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کیا ہے، اور ان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑے سے قواعد یاد کر لیتے ہیں اور نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آگے امام صاحب کیا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. آپ کہتے ہیں یہ کیا، را تو پر ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو غلط پڑھا ہے. اسی طرح کیا ہے، پھر اگر ان کے اندر کوئی سا یا سین کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، اہدینا الصراط، صاد کی آواز سین سے نکل جائے، سین کی آواز صاد سے نکل جائے تو ان کو حقیر جاننے لگ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا. لیکن اپنا کیا ہوتا ہے، صرف مخارج اور صفات یاد کر لیے اور اپنے آپ کو محقق جان لیا اور اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے تو پھر کیا ہے، دوسروں کو حقیر جاننے لگ گئے. تو ایسا بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تھوڑے سے قواعد یاد کر کے ہم نے دوسروں کو حقیر بھی نہیں جاننا اور اپنے آپ کو کامل بھی نہیں جاننا. ٹھیک ہے، اور لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی بے پرواہی کی بات ہے کہ آپ تجوید کے اندر کوشش ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، تجوید آتی ہے کوشش کرنے سے. ٹھیک ہے، بار بار کیا ہوتا ہے، زبان کے ساتھ ریاضت یعنی مشق کرنے سے، تو یہ تجوید انشاءاللہ وہاں سے ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو محقق عالم ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، عام مسلمان جو ہیں ان کے نماز غلط ہونے یا ان کے نہ ہونے پر کوئی حکم نہیں جاری کیا. ٹھیک ہے، تو آپ بھی ایسا نہ کریں. اب یہاں پر جو ہمارا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں اعتدال کا درجہ قائم کرنا ان علماء کا کام ہے جو قرات کو ضروری قرار دیتے ہیں اور فقہ اور حدیث پر بھی نظر رکھتے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے یعنی قرات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، فقہ اور حدیث پر نظر نہیں ہے، یا فقہ اور حدیث پر نظر ہے، قرات پر نظر نہیں ہے، تو یہ 2 باتیں ہیں. اب میں آپ کو یہ 2 باتیں بتاتا ہوں. اب یہاں پر دیکھیں، کیونکہ اگر محض قاری ہے، اگر کوئی محض قاری ہے، فقہ اور حدیث پر نظر نہیں، تو ذرا سی غلطی پر نماز فاسد ہونے کا حکم لگا دے گا. اگر ایک انسان قاری ہے، اس کی فقہ اور حدیث کے اوپر نظر نہیں ہے، تو جیسے ہی وہ آگے والا امام صاحب تھوڑی سی غلطی کرے گا وہ کہے گا نماز فاسد ہو گئی ہے، انہوں نے سین کی جگہ سا پڑھ دیا، صاد کی جگہ سا پڑھ دیا، زا کی جگہ دال پڑھ دیا، لا کی جگہ دال پڑھ دیا، زا کی جگہ وا پڑھ دیا، لاد کی جگہ ڈال پڑھ دیا. یہ اسی طرح تھوڑی سی بھی غلطی اگر ہو گئی، ٹھیک ہے، زبان آگے پیچھے ہو جائے گی، تو محض جو قاری ہوگا وہ کہے گا بھئی قرآن انہوں نے غلط پڑھ دیا ہے، اس لیے نماز فاسد ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس کی فقہ اور حدیث کے اوپر نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری بات، اگر فقہ اور حدیث پر نظر ہے لیکن وہ قرات کو نہیں جانتا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ اگر محض قاری ہے، فقہ حدیث پر نظر نہیں، تو ذرا سی غلطی پر نماز فاسد ہونے کا حکم لگا دے گا. اور اگر فقہ اور حدیث پر نظر ہے لیکن قرات نہیں جانتا تو پھر کیا، بڑی غلطیوں کو کیا ہے، پھر بڑی غلطیوں کو غلطی نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے، اگر اسی طرح اس کی نظر کیا ہے، فقہ اور حدیث کے اوپر ہے لیکن وہ قرات کو نہیں جانتا تو پھر بڑی غلطیوں کے تو پھر کیا کرے گا، وہ بڑی غلطیوں کو بھی غلطی نہیں سمجھے گا. اور اسی طرح قرآن مجید کے کھلا غلط پڑھے جانے پر بھی نماز فاسد ہونے کا حکم نہیں جاری کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر جو ہے وہ کیا ہے، فقہ اور حدیث کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن کھلا غلط پڑھا جا رہا ہے، جیسے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف بدل دیا جائے، اسم گناہ ہوتا ہے، اسم نام ہوتا ہے، قلب دل ہوتا ہے، قلب
کتا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ایک حرف کا دوسرے سے بدل جانا، آپ یہ لمحہ نمبر 2 کے اندر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں میں نے وضاحت کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ حرف کس طرح بدلتے ہیں، معنی کس طرح بدلتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور فقہا کا جو کلام ہے مختصر، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نماز کب ٹوٹتی ہے اور کب نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر فقہ اور حدیث پر نظر ہے، قرات نہیں جانتا، تو پھر بڑی بڑی غلطیوں کو وہ غلطی نہیں سمجھے گا، اور اس کے سامنے اگر قرآن کھلا غلط ہی پڑھا جائے تو وہ نماز فاسد ہونے کا حکم نہیں جاری کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرات کو نہیں جانتا، فقہ اور حدیث کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مصنف نے یہاں فرمایا ہے کہ جو قرات کو ضروری قرار دیتے ہیں اور فقہ اور حدیث کو بھی جانتے ہیں، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے اندر اعتدال کا درجہ قائم کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ان علماء کا کام ہے جو قرآن کو، جو قرات کو ضروری قرار دیتے ہیں اور فقہ اور حدیث پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ اگر قرات کو ضروری جانتے ہیں، فقہ اور حدیث پر نظر نہیں، جو غلطی میں نے آپ کو بتائی ہے پھر وہ کریں گے۔ اگر اسی طرح فقہ اور حدیث پر نظر ہے، قرات کو نہیں جانتے، تو پھر کھلی غلطی، جتنا بھی بڑی غلطی ہوگی وہ ان کو غلطی نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو 2 باتوں کی طرف اشارہ دیا ہے، ایک یہ کہ تھوڑے سے مخارج صفات یاد کر کے اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو مجود قاری نہیں سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر نہیں جاننا، اور دوسروں کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا غلط پڑھا ہے تو بھائی نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حدیث اور فقہ پر بھی نظر رکھنی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ایسی بات ہو بھی جائے تو پھر حضرت مصنف نے پچھلے فائدے کے اندر یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ کسی معتبر عالم سے فون کر کے، کال کر کے یا خط لکھوا کے اسی طرح آپ ان سے کیا ہے فتویٰ لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ جب یہ واقعہ آ جائے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف بدل جائے یا اسی طرح نماز میں غلطی ہو جائے تو پھر آپ کسی معتبر مفتی عالم سے یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حضرت مصنف نے اعتدال کا درجہ قائم کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ کن کو دیا ہے؟ جو قرات کو ضروری قرار دیتے ہیں اور فقہ اور حدیث پر بھی نظر رکھتے ہیں، ان علماء کا کام ہے کہ وہ اس کے اندر اعتدال کا درجہ قائم کریں۔ تو یہ ایک عمدہ فیصلہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ 2 باتیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج جو ہمارا سبق تھا وہ تھا فائدہ نمبر 5، یعنی فائدہ نمبر آخری، ٹھیک ہے۔ صفات لازمہ لمحہ نمبر 5، اس کے اندر آخر میں 5 فائدے حضرت مصنف نے بیان فرمائے ہیں۔ آج ہمارا آخری فائدہ ہے، تو اگر آپ نے پہلے فائدے نہیں دیکھے تو میرے چینل پر جا کر آپ وہ فائدے دیکھ سکتے ہیں اور صفات لازمہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔